السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 70 ارضین، متفق علیہ۔ اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی شخص کا لے لے تو ساتوں زمین کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، أخرجه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرتے ہوئے یا کسی اور طریقے سے اس پر ظلم کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن آنے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے اسے معافی مانگ لے۔ قیامت کے دن آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ اس دن نہ دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے۔ اگر اس آدمی کے پاس نیک اعمال ہے تو ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کو جس پر ظلم ہوا ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے تو جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ظلم کیا ہوا انسان جو ظالم ہوگا وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ اسی لیے ظلم کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت، قال ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذہ علیم شدید، اخرجہ البخاری۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو بہت مہلت دیتا ہے، ظالم کو مہلت زیادہ دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ تو یہاں پر ظلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، چند ایسے نافرمانیاں ہیں آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو سزا دیتا ہے، آخرت سے پہلے ہی ان کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے والدین کی نافرمانی، اور دوسری چیز ہے رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، اور تیسری چیز ہے ظلم کرنا۔ ظلم کرنا، رشتوں کو توڑنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں
کہ انسان اس دنیا میں آخرت میں جانے سے پہلے اس دنیا میں ہی اس کا سزا اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں اس کو۔ تو ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کا مال آپ نے ہڑپ کر لیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اسے معافی مانگ لیں، اس دن کے آنے سے پہلے معافی مانگ لیں۔ اور جو مظلوم ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ سیدھا کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، جا کے عرش کو ٹکراتی ہے اس کی دعا۔ تو اسی لیے کبھی بھی ہماری زندگی میں، انسانی زندگی میں کیا ہے، کچھ کی خود پرسنل کچھ ایسے کام ہوتے ہیں وہ اللہ اور بندہ جانتا ہے، لیکن ایسے گناہ جو باقاعدہ طور پر اب کسی ایک انسان کو ٹارگٹ بنا کر اس کو ظلم کر رہے ہیں، کسی کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اور اسی لیے دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ معتزلہ جو گمراہ فرقہ ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا مخلوق ہے، وہ ایک مخلوق ہے۔ تو وہاں پر اس وقت جتنے بھی علماء تھے سب نے ہمت ہار دی۔ بادشاہ کے ظلم میں آ کر بادشاہ اتنی تکلیفیں دے رہا تھا اس وقت کہ آپ یہ کلام نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، آپ یہ مخلوق کہیں گے۔ لیکن ایک ایسے امام تھے جن کا نام آتا ہے امام احمد بن حنبل، وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے، یہ قرآن کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بادشاہ نے ان پر اتنے ظلم کیے، جلاد کہتا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے پیٹھ پر اتنے کوڑے برسائے، اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی پر برسا جائے تو ہاتھی چلا اٹھتا۔ احمد بن حنبل جو ہے ڈٹے رہے، اپنی بات پر ڈٹے رہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ظلم بہت زیادہ ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ جب بادشاہ جو تھا، اس کی جو شرطا تھی، جو پولیس تھی، اس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں لے جا رہی تھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ گھٹنوں کے بل گر گئے زمین پہ، گھٹنوں کے بل گر کے اللہ سے دعا کرنے لگے، سیدی غر حلمک هذا الفاجر حتی تجرع علی اولیائک، اے اللہ اس بندے سے نمٹ لے، اس بندے سے نمٹ لے، یہ اپنے تیرے مخلص بندوں پر کیا ہے، تیرے مخلص بندوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بد دعا ہے، خاص کر جو ہے جس پر ظلم ہوتا ہے، وہ ظلم سہتے جب اللہ رب العالمین کے دربار میں آنسو بہا کر دعا کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے ظلم ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور ظلم کے ساتھ جو بھی حکومتیں چلتی ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں، زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں۔ اسی لیے رعایا کے ساتھ ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ ہو، خاندان قبیلے کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسے سخت منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم جیسی بری چیز ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔